بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو انصار عباسی صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے، ویسے ایک صحافی ہیں وہ، لیکن نواز شریف کے بہت کلوز ہیں، اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بھی آج کل وہ بہت نزدیک سمجھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک فلسفہ پیش کیا ہے کہ الیکشنز ہوں گے، کیا ہو سکتا ہے، تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے، نواز شریف کو کیا ٹاسک دیا۔ ویری انٹرسٹنگ، لیکن میں آگے جا کے آپ کو اس کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں کہ اس میں میسج کیا ہے الیکشن کے حوالے سے، اور عمران خان کے معاملے کو کس طرح ڈیل کرنا چاہتی ہے جو اس وقت نون لیگ ہے یا جو دوسری طاقتیں ہیں، جو ہمیں سمجھ میں آیا ان کے کالم سے، وہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ لیکن جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے نجم کے حوالے سے جو ایک پارلیمانی کمیٹی نے نوٹس دیا تھا جب ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، مبینہ طور پر کسی ایم پی اے کے ٹکٹ کے لیے وہ بات کر رہے تھے اور یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ پیسے لے رہے ہیں، وہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا ہے کہ کیونکہ اب کمیٹیاں نہیں ہیں تو وہ نوٹس، وہ سارا جو عدالت نے سسپینڈ کر دیا تھا، وہ سب اب معاملہ ختم ہو گیا، تحلیل ہو گیا ہے۔ اور دوسری جانب جسٹس بابر ستار نے جو اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، یہ جو آڈیو ٹیپنگ ہو رہی ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ اس میں بڑے اہم سوالات ہیں کہ کیسے آڈیو ٹیپ کی جاتی ہے، کون کرتا ہے، کس ادارے کے پاس صلاحیت ہے، اور کیا نجی گفتگو ٹیپ کی جا سکتی ہے دو افراد کے درمیان، اور پھر اس کو رکھا کیسے جاتا ہے، اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، آئین کیا کہتا ہے، بڑے اہم سوالات تھے۔ تو اس میں آج جسٹس بابر ستار نے کہا ہے کہ جو قانونی طریقہ کار کے بغیر کوئی بھی اگر آڈیو ٹیپ کی گئی تو وہ غیر قانونی ہے اور اس کی کوئی بطور ایویڈنس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کی بھی ایک آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی، تو ایک بڑا ریلیف ہے بشرا صاحبہ کو اس حوالے سے۔ زلفی بخاری اور ان کی ایک آڈیو لیک کی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ایف آئی اے نے ان کو ایک نوٹس جاری کر دیا تھا، وہ نوٹس سسپینڈ کر دیا گیا تھا، لیکن آج وہ سماعت تھی اس کی، یہ کیس کلب کر دیا گیا تھا۔ تو بشرا بی بی صاحبہ کو بھی ایک بڑا ریلیف آج ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ پراپر طریقہ کار کے بغیر، آئینی طریقہ کار کے بغیر اگر کوئی چیز ریکارڈ کی گئی ہے، ٹیلی فونک کنورسیشن، تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر ایف آئی اے جو نوٹس دیا ہے ان کو بلانے کے لیے، اس بنیاد پر جس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے، تو آگے چل کر یہ ایک ریلیف ملے گا۔ اچھا، اس میں آج ایک بحث بھی ہوئی اٹارنی جنرل صاحب کے بیچ اور رضا روانی صاحب جو امائکس تھے۔ اس میں اٹارنی جنرل صاحب نے آج ایک بڑا، یعنی یہ ایک سٹارٹلنگ، ایک بہت بڑی یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ ٹیپ کس نے کیا ہے، اور ہمیں تھوڑا ٹائم دیں، جس پر عدالت نے انہیں 1 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ٹیپنگ کس نے کی ہے، کیسے ہوئی ہے، اس کا ماخذ کون ہے، ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے، اور ہم جن ایجنسیوں کے پاس صلاحیت ہے اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا عدالت سے کہ ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ پہلے سب سے آپ اپنا تحریری جواب دیں، اس کو دیکھ کے ہم فیصلہ کریں گے، عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ آپ کا ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے یا یہ کھلی عدالت میں یہ بات کرنی چاہیے۔ تو ایک اور بات پر بھی آج اٹارنی جنرل اور رضا ربانی صاحب آمنے سامنے آ گئے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ جو کمیٹی ہے اس کو یہ اختیار ہی نہیں ہے، پارلیمانی کمیٹی کو، کہ وہ کسی کی نجی گفتگو جو ہے اس کو وہ بلا سکے اس کی بنیاد پر، اور انڈیویجول کے کیسز اس طرح سے کر سکے۔ رضا ربانی صاحب نے جو امائکس تھے انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا جب عدالت نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں جی پارلیمانی کمیٹی بلا سکتی ہے۔ اس پر جسٹس بابر ستار نے ویری انٹرسٹنگ انہوں نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا۔ انہوں نے کہا جی پھر یہ بتائیے کہ کمیٹی جو ہے وہ کسی کے خلاف کارروائی کرتی ہے، اس کو نوٹس دیتی ہے، تو وہ بندہ آ جاتا ہے کورٹ کے پاس، تو پھر جب کورٹ کیا کرے اس کو، اگر اس کو ختم کرتی ہے تو یہ پارلیمانی کمیٹی کہتی ہے کہ جی ہمارا استحقاق جو ہے وہ اس طرح سے ہوا ہے، تو عدالت کیا کرے جس نے ریلیف دینا ہے قانون کے مطابق؟ تو رضا ربانی صاحب نے کہا جی عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی، عدالت اس کو پارلیمانی کمیٹی کو واپس بھیج دے کہ جی کمیٹی اس کو ریکنسیڈر کرے، تو کمیٹی اس کو ریکنسیڈر کرے گی، عدالت یہ فیصلہ نہیں دے سکتی۔ اس پر اٹارنی جنرل صاحب کا پوائنٹ آف ویو مختلف تھا۔
اٹارنی جنرل پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی اٹارنی جنرل تھے، اور اس وقت یہ سب جو ہو رہا تھا تو وہ اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ وہ نوٹس ہی غلط تھا. تو آج نجم ثاقب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو اس لحاظ سے بڑا ریلیف. اٹارنی جنرل صاحب کو 1 مہینے کی مہلت دی گئی ہے کہ آپ اس میں ہمیں بتائیں. اس میں جج صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کے آفس کی بھی آڈیو جو ہے وہ بھی ہوئی، سابق جو چیف جسٹس ہیں ان کے اہل خانہ کی. تو یہ کون کرتا ہے؟ لیکن بڑا واضح طور پر کہا کہ اگر قانونی طریقہ نہ اپنایا جائے اور اس کے بغیر یہ ٹیپ کیا گیا ہے تو یہ غلط ہے. اور پھر جس کی سرویلنس ہو رہی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی سرویلنس ہو رہی ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی سرویلنس کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. اٹارنی جنرل سے کہا گیا عدالت کی طرف سے کہ آپ آج جائیں اور کابینہ سے اور وزیر اعظم سے بات کریں اور اس مسئلے کا حل دیں، اور ہمیں سب سے پہلے بتائیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، کس نے. اس پہ یہ بھی آج ذکر آیا کہ جو ٹی او آر بنائے گئے تھے اس کمیشن کے، جس کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں کہ وہ معلوم کریں کہ آڈیو ٹیپس جو ہیں یہ کیا معاملہ ہے. تو ان ٹی او آرز میں بھی یہ بڑا جو اہم سوال تھا کہ یہ ٹیپ کس نے کیا، کون سے قانون کے تحت کیا، کس نے اس کو آتھورائز کیا. ان ٹی او آرز میں یہ سوال موجود نہیں ہے. تو آپ حکومت سے بات کریں اس حوالے سے. آج بابر ستار صاحب نے یہ بات کہی، بڑا آج امپورٹنٹ یہ ہوا. اچھا ایک اور آپ کو بتا دیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سینئر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف ایک ریفرنس آج دائر ہو گیا ہے. اور یہ ایک وکیل صاحب نے الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے ایسوسیٹس کو جو ہے نا بطور جج بڑا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ گئے ہیں، اب یہاں پر مینج ہوں گے جج. جو بھی جج ایسا نظر آئے گا جو ان کے اسکول آف تھاٹ کا نہیں ہے، اور ان کے خیالات سے متفق نہیں ہے، اس کے خلاف ریفرنس بھی ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس کے خلاف. میں وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز، جو میری اطلاعات ہیں، جو مجھے خدشہ ہے، جو مجھے اندیشہ ہے، وہ ایسا ہوگا. اور اب دیکھیں راجہ محسن اختر کیانی صاحب، بڑی کہانیاں ہمارے پاس. یہ تو اب آگے بات چلے گی تو بہت کھلے گی بات کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے. اچھا ایک اور چیز جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میرے پچھلے ویلاگ میں بھی تھی، کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے حوالے سے فیملی نے، ان کے بڑے بھائی نے بڑی وضاحت سے ایک بیان دیا. پھر بھی سوشل میڈیا پر اس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے جو دل آزاری کر رہی ہے فیملی کی. اس میں جو مرحوم کے جو بڑے بھائی ہیں مولانا طارق جمیل کے بڑے صاحبزادے، بڑا انہوں نے ایک رقت آمیز انداز میں روتے ہوئے اپنے بھائی کا قصہ بیان کیا ہے کہ وہ بچپن ہی سے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھے اور نفسیاتی ان کو مسائل تھے. ان کا بہت علاج کروایا گیا اور ابھی پچھلے چند ماہ سے کچھ ان کی طبیعت میں وہ ڈپریشن اور وہ بیماری زیادہ آ گئی، اور اس حد تک آ گئی تھی کہ اب آج کل انہیں الیکٹرک شاک بھی لگائے جا رہے تھے. ان کا جو برین ہے اس کو آرڈر پہ لانے کے لیے. بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ کسی فیملی کے لیے کہ جب ان کا کوئی بچہ اتنا بیمار ہو اور پھر اس کا طریقہ علاج اس طرح کا ہو رہا ہو. تو جو واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ اتفاقاً گھر میں کوئی نہیں تھا تو ایک ڈپریشن کا دورہ پڑا بظاہر ان کے صاحبزادے کو، طارق جمیل صاحب کے، اور اس نے جا کے اپنے گارڈ جو تھا باہر اس سے گن لی اور اپنے آپ کو شوٹ کر دیا. اپنے اس ڈپریشن میں، اپنے اس دورے میں تو پورا انہوں نے کوئی چیز نہیں چھپائی، بالکل سامنے ہر چیز لا کے رکھ دی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر خاندان کو، ان کے بچوں کو محفوظ رکھے. بڑا کڑا وقت ہے یہ مولانا طارق جمیل پر، بہت زبردست شخصیت ہیں وہ، اور بڑا انہوں نے تبلیغ کا بھی کام کیا ہے اور بڑی مرنج شخصیت ہیں. اور مدارس کو میں نے رات بھی یہ ذکر کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ چندے پر نہیں چلنا چاہیے، ان کا اپنا ایک ہونا چاہیے خرچے کا سلسلہ. تو انہوں نے وہ اپنی ایک بوتیک بھی لانچ کی جس کا سارا منافع جو ہے وہ ان کے جو مدارس ہیں اس میں وہ جاتا ہے. تو بڑے زبردست انوویٹو اور جدید چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں، مذہب کی فلسفی کو بھی سمجھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں.
تو ان کے حوالے سے جو گفتگو ہے سوشل میڈیا پر، ان کو اس تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ تھے. انہوں نے تعریف کی عمران خان کی، آپ سب کرتے ہیں، میں کرتا ہوں کہ عمران خان ایک اچھا آدمی ہے، مرد کلندر ہے. تو اس کی بنیاد پر نون لیگ کے کچھ لوگوں نے جو ان کے بارے میں جو گفتگو کی، بہت ہی وہ میں کہتا ہوں شرمناک تھی، تکلیف دہ تھی. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.